ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت محدث تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، اور جو طالب علم بیٹھے ہیں، بہت سارے درس نامی پڑھنے والے، حفظ پڑھنے والے طالب علم بیٹھے ہیں، محدث تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنے والی اور لوگوں کو بتانے والی ہے، یہ جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ حضرت محدث تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے چلا گیا، ایک مدرسے میں داخلہ لیا۔ ہمیں پتہ چلا یہ کوئی کورس کرواتے ہیں، 2 سال کا، 3 سال کا، کوئی 4 سال کا، تو ہم پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ جب پڑھنے کے لیے داخلہ لیا تو جو مدرسے کا ناظم اور محتمم ہے، اس نے کہا جی داخلہ آپ کو دیں گے ہم، آپ یہاں پر آئیں پڑھیں، پر ہم صرف پڑھائیں گے، داخلہ آپ کو دینے کے بعد نہ رہائش ملے گی نہ کھانا ملے گا۔ رہائش بھی آپ نے اپنی کرنی ہے، کھانا بھی آپ نے اپنا کھانا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ محدث تبری کہنے لگے کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اتنا عظیم الشان کورس ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے 3 دوستوں سے مشورہ کیا، انہوں نے مجھ سے بیٹھ کر بات کی، جب بات کی تو ہم نے طے یہ کیا جو جیب میں پیسے ہیں یہ اکٹھے کرو، کسی دکاندار کو دے دیتے ہیں، اور اس دکاندار سے کہتے ہیں ہمیں تو کھانا دیتے جانا، جتنا ہم پڑھ سکے اتنا تو پڑھیں گے، پھر بعد میں واپس چلے جائیں گے۔ کچھ نہ حاصل کرنے سے کچھ کر لینا بہتر ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو پڑھ جائیں گے۔ ہم نے پیسے اکٹھے کیے، ایک قریب دکان تھی، اس کے پاس گئے، وہ بندہ یہودی نکلا، ہم نے اسے پیسے دے دیے، بھی ہمیں تو نے نا روٹی دینی ہے کھانے کے لیے، ہمیں تو نے کھانا دینا ہے، اس کو ہم نے پکڑا دیے پیسے، وہ ہمیں نا جی کھانے پینے کا سامان دیتا رہا، ہم لے کے جاتے رہے، پکاتے رہے، کھاتے رہے، پڑھتے رہے۔ وہ چند دن گزرے، چند ماہ گزرے، ہمارے جو پیسے جمع شدہ تھے وہ ختم ہو گئے، پیسے ختم ہو گئے۔ ہم نے سامان باندھا، گزرنے لگے اس کی دکان کے سامنے سے، تو ہم نے پوچھا کوئی تیرا لین دین تو نہیں ہے؟ اس نے کہا خیر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تجھے جو پیسے دیے تھے پیسے ہمارے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم پڑھنے آئے تھے یہاں پر، کیا پڑھنے آئے تھے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی حدیثیں پڑھنے آئے تھے اور آقا علیہ السلام کا دین پڑھنے آئے تھے، ہمارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں، اپنے وطنوں میں جا رہے ہیں، پیسے ہوں گے تو پھر آئیں گے، آگے آ کے پڑھ لیں گے، اب تو ہمارے پاس پڑھنے کا سامان نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں، کیسے رہیں یہاں پر؟ اس یہودی نے آواز دے کر کہا، میں نے کہا بات بڑی خاص ہے، اس نے کہا ایسا کر لو واپس نہ جاؤ، تم پڑھ لو، مجھ سے سودا ادھار لے لینا، میں تمہارا کھاتا بنا لیتا ہوں، جب پڑھ کے جانے لگو کو محنت مزدوری کر کے میرے پیسے دے دینا اور چلے جانا۔ محدث تبری کہتے ہیں ہم پڑھنے لگ پڑے، اس نے ہمارا کھاتا بنا لیا، ہم سامان لے جاتے، کھاتے پڑھتے، کھاتے پڑھتے، کرتے 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 ہمارا کورس مکمل ہو گیا، ہم جانے لگے، ہم نے اسے کہا ہاں بھائی بتا تیرے کتنے پیسے ہیں، تاکہ ہم کو محنت مزدوری کر کے تیرے پیسے دے جائیں، میں بڑی خاص جگہ پر لے آئے ہوں آپ، اس واقعے کے نہایت نازک موڑ پر لے آئے ہوں آپ، تیرے پیسے کتنے بنتے ہیں تاکہ ہم تجھے تیرے پیسے دیں اور چلے جائیں۔ اس یہودی نے کہا اچھا پیسے پوچھنے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں بتا ہمارا کھاتا کہاں ہے تاکہ ہم تیرا کھاتا کلیئر کر کے چلے جائیں۔ وہ یہودی مسکرا کے کہنے لگا میں تو تیرا کھاتا لکھیا ہی نہیں، میں نے تو تمہارا کھاتا ہی نہیں لکھا۔ ہم تو کھاتا کیوں نہیں لکھا؟ اس نے کہا جی کھاتا ہم نے اس لیے نہیں لکھا، میں نے کہا یار تم دین پڑھنے آئے ہو، تو میں ہاں یہودی پر ایڈا بھی ماڑا نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے نبی سے پوچھ لیا کہ میرے امتی آئے تھے تیرے امتی کے پاس 2 ٹائم کی روٹی لینے کے لیے، انہوں نے میرا دین پڑھنا تھا، تو تیرے امتی نے 2 ٹائم روٹی نہ دی تو مجھے حیا آ گئی، میں نے کھاتا نہیں لکھا، جاؤ تم چلے جاؤ اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ بات چلتی گئی، محدث تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات چلی گئی، ہم وہاں سے نکل گئے، اللہ نے توفیق دی، کہتے ہیں میں اگلے سال حج کرنے چلا گیا، بڑی خاص جگہ پر آ گئے آپ، میں حج کرنے چلا گیا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہی یہودی، اب توجہ فرمائیں گے تو سمجھ آئے گی نا بات، وہی یہودی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چولا پہنا، بھلیکھا لگنا، میں نے کہا یار مجھے کہیں بھلیکھا نہ لگ رہا ہو کہ یار یہ بندہ وہ ہے کہ نہیں ہے، کہ میں نے چولا نہ پہن رہا ہے، بڑا حیران ہوا، میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے اسے کہا یار تو وہی نہیں بندہ جس نے وہ فلانی جگہ ہمیں کھانا دیا تھا؟ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، تو تم بھی وہی ہے نا جس نے کھانا لیا؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں جس نے کھانا لیا۔ محدث تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا بھی یہودی یہاں پر کیسے؟ تو یہودی نہیں تھا،
تو کافروں کا تو داخلہ یہاں پر منع اور تو طواف کر رہا خانہ کعبہ کا، عجیب آدمی ہے۔ اس یہودی نے آگے سے مجھے جواب دیا، اس نے کہا وہ جب تم میرے پاس حساب کرنے آئے تھے نا، میرے پاس حساب کرنے آئے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے تمہارا کھاتا ہی نہیں لکھا، اس رات حضور میرے خواب میں تشریف لے آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تو نے میرے امتیوں کا اور میرے دین کے طالب علموں کا کھاتا نہیں بنایا، تو نے میرے دین کے طالب علموں کا کھاتا نہیں بنایا، اور تو کسی اور کے کھاتے میں رہ جائے یہ بھی نہیں چلے گا، آجا ہم تجھے اپنے کھاتے میں شامل کرنے آئے ہیں، آج تیرا کھاتا اپنے کھاتے میں کرنے آئے ہیں، آجا آج ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ کہنے لگے اسی رات مجھے حضور نے کلمہ پڑھایا اور مسلمان فرما دیا، اور آقا علیہ السلام نے مجھے قبول کر لیا۔ اس لیے جب حضور سے تعلق جوڑے، جب آپ دین سے تعلق جوڑیں، اور دین سے تعلق کا مطلب چھو منتر نہیں ہے، دین کے تعلق کا مطلب آپ قرآن کے طالب علم بنیں، آپ رسول اللہ کے طالب علم بن جائیں، آپ رسول اللہ کی حدیثوں کے طالب علم بن جائیں، آپ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے بن جائیں۔ اچھا آپ توجہ فرمائیں نا، وہ بچے کی پوزیشن آ جاتی ہے جی میٹرک میں، اس کے فلیکس لگے ہوئے ہیں، یہ علاقے میں پورے بورڈ میں سب سے بہترین بچہ ہے، لاہور بورڈ میں سب سے بہترین بچہ ہے، یہ فیصل آباد بورڈ میں سب سے بہترین بچہ ہے، یہ لاہور بورڈ میں، یہ گجرانوالہ بورڈ میں سب سے بہترین بچہ ہے جی، یہ سب سے ذہین ترین بچہ ہے، یہ ہمارا بورڈ کہہ رہا ہے 4 لاکھ بچہ ہوگا، 5 لاکھ بچہ ہوگا، 6 لاکھ ہوگا، 20 لاکھ ہوگا، 30 لاکھ ہوگا، جن میں سے یہ بہترین ہے، چن کے بورڈ نے نکال دیا، اس بچے کی تصویریں لگاؤ بھئی یہ سب سے بہترین ہے، اسے دنیا بہترین کہہ رہی ہے، تو جسے اللہ کا حبیب خود بہترین کہہ دے، جسے نبیوں کا امام بہترین کہہ دے، حضور کون ہے بہترین؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن پڑھا بھی رہا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے۔ وہ کہنے لگے نا یار اے بندے نو نا کسی نے کہنا کچھ نہیں، کیونکہ یہ تے فلانے دا ہاتھ ہے جس پر اللہ پاک رحمت فرما دے، فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا، وہ بہترین بندہ ہے، وہ چنا ہوا بندہ